بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کو اتنی دولت ملے گی جتنی دولت مانگو گے اللہ کے حکم سے ملے گی۔ آپ نے اگر پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا تو انشاءاللہ یوں کہہ لو آپ کے ساتھ ماجرا ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ قرضے میں ڈوب چکے ہیں، آپ نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرضہ دیا کرو گے۔ اور اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، دولت کی وجہ سے آپ کو بیماری نے گھیر لیا ہے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروا سکتے، آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں، آپ بھی چاہتے ہو کہ میری زندگی میں بھی آسانیاں آئے، جس طرح لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں میرے پاس بھی دولت آئے جس سے میری زندگی خوشحال ہو سکے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دولت عطا کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ محترم بھائیوں، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو کرنا ہے۔ رات سے مراد یہ ہے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہو، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے، رات کو 10-11 بجے بھی کر کے سو سکتے ہو۔ اگر آپ اس کو دن میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر رات کو ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو بھی ہو، آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اسی وضو میں یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ مصلی کے اوپر بیٹھے ہو تو وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا۔ 4 سے 5 منٹ لگیں گے وظیفہ کرنے میں، یا عشاء کی نماز پڑھی، فوراً آپ نے یہ وظیفہ کر لیا۔ لیکن اگر نماز آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کسی کام میں لگ گئے ہو، کھانا کھانے لگ گئے ہو، تو آپ پھر وظیفہ کرو گے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے، پاک صاف ہوں اچھی طرح۔ آپ جب یہ وظیفہ کرو گے، آپ اکیلے ہو، کوئی بھی شور والی جگہ نہ ہو، آپ نے اکیلے روم کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، یا مصلی کے اوپر جہاں بھی بیٹھ کر آپ نماز پڑھو گے، اور کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہو، کھلے صحن میں پڑھتے ہو، جہاں بھی بیٹھ کر آپ نماز پڑھو گے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ادھر آپ وظیفہ کر رہے ہو اور ساتھ آپ کے اتنی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ خاموشی میں اس وظیفے کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیں، جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے
یہ ایک چیز اکثر دیکھی گئی ہے کہ کوئی بھی کام کسی کو بتایا کرو، کوئی قیمتی کام، کوئی کامیابی والا کام کسی کو بتایا کرو تو اکثر وہ کامیاب نہیں ہوتا، بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے جب کسی کو کوئی کام بتاؤ تو وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ہے اور کوئی بھی رشتہ ہے جو بہت پیار محبت کا ہے، آپ کو اس پر اعتبار ہے تو آپ اس کو ضرور بتا سکتے ہیں، اس کو یہ وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں، اس کی قسمت بھی چمک سکتی ہے۔ آپ نے ہر ایک کو غیرے کو نہیں بتا دینا کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، مجھے تو کروڑ روپے ملیں گے، اسی طرح پھر وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں، 7 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود شریف نہیں آتا، اکثر آتا ہی ہے کیونکہ یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ چھوٹا پڑھ سکتا ہے، بڑا پڑھ سکتا ہے، جو اس کو آتا ہے درود پاک وہ پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم پڑھنے ہیں، 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ اسم کون سے ہیں یہ جان لیجیے۔ الوہاب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ دوسرا الرزاق، بہت بڑا روزی دینے والا۔ محترم بھائیو، یہ 2 اسم اللہ تعالیٰ کے آپ نے اچھی طرح پڑھنے ہیں، جلدی نہیں آپ نے کرنی ہے، آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ نہیں کھانا کہ جلدی جلدی پڑھ لو، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ تعداد زیادہ بڑھانا چاہیں تو آپ زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن کم نہیں کرنی، 21 سے زیادہ بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہو، تسبیح کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن شمار آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں ان 2 اسموں کو پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک چیز، الوہاب الرزاق، یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر، 2 لائنوں کی ہے، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا صرف 1 منٹ لگے گا لیکن سمجھنے میں آپ کو 6 سے 7 منٹ لگیں گے۔ جب چیز سمجھائی جاتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھایا کریں تو لوگ ویڈیو آگے کر کے اگر دیکھتے ہیں پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ میں کچھ چیزیں بول کر بتا دیتا ہوں، سب کچھ لکھ کر نہیں بتاتا، جو بول کر بتاتا ہوں وہ وظیفے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ کیجیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ وظیفہ اثر بھی کرے گا۔ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لینی ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد بھائیو آپ نے یا اللہ 1 مرتبہ کہنا ہے، پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، 1 ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں یا اللہ کے بعد یا اللہ بھی 1 مرتبہ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔
جیسا کہ میں نے یہ چیزیں لکھ کر نہیں بتائی لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ پیچھے بھی میں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو لکھ کر نہیں بتائی، بول کر بتائی ہیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، سب طریقہ بتایا ہوتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، پھر ہی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ محترم بھائیو، کوئی بھی وظیفہ کریں تو نماز کا پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ ادھر ادھر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔